2006 میں مین ورسز ورلڈ شروع ہوا۔ 10 سال پہلے 1996 میں بیئر گرلز اپنے فوجی دوستوں کے ساتھ افریقہ میں چھٹیاں گزار رہے تھے اور وہ اسکائی ڈرائیونگ کے لیے زامبیا آئے۔ بیئرز کو پیراشوٹ کا کافی تجربہ تھا اور وہ کئی بار ہوائی جہاز سے چھلانگ لگا چکے تھے، اس لیے سب کچھ منصوبے کے مطابق جا رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک بیئرز کے سبھی ساتھی جہاز سے کود گئے۔ سب نے پیراشوٹ کے ساتھ چھلانگ لگائی۔ جیسا ہی بیئرز نے چھلانگ لگائی اور 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے نیچے گرنے لگا اور 15,000 فٹ اور 10,000 فٹ اور 5,000 فٹ چند سیکنڈ میں وہ زمین سے صرف 3,000 فٹ اوپر تھے اور آخرکار انہوں نے اپنا پیراشوٹ کھولا۔ لیکن اس کے باوجود ان کی رفتار کم نہ ہوئی۔ بیئرز کو حیرت ہوئی کہ رفتار کم کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی پیراشوٹ کی طرف دیکھا اور جو منظر دیکھا اس نے انہیں گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ بیئرز کا پیراشوٹ صحیح طرح نہیں کھلا تھا، اس کی تمام رسیاں الجھ چکی تھیں، جس کی وجہ سے وہ تیزی سے نیچے گر رہے تھے۔ انہوں نے جلد ہی پیراشوٹ کی رسیوں کو کھینچنا شروع کیا تاکہ کسی نہ کسی طرح وہ کھل جائیں اور رفتار کم ہو، لیکن ایسا کرتے کرتے وہ زمین کی بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ آخرکار وہ درخت سے ٹکر کر زمین پر جا کر گری۔ ایک ہی لمحے میں ان کی دنیا تاریک میں ڈوب گئی۔ وہ سیدھا اپنی پیٹھ کے بل گرے۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ انہیں ایسا لگا جیسا ان کی ریڑھ کی ہڈیوں میں پتھر گھسا گیا ہو۔ اتنی اونچائی سے گرنے کے باوجود وہ ہوش میں تھے، مگر ہلنے جلنے سے قاصر تھے۔ وہ بس وہیں پڑے رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ کوئی آ کر انہیں بچا لے۔ ان کا درد اتنا شدید تھا کہ انہیں لگا کہ موت اس سے بہتر ہوتی ہے، لیکن موت بھی نہیں آئی۔ وہ گھنٹوں تک شدید تکلیف میں رو رہے تھے۔ کچھ گھنٹوں بعد ان کے دوست وہاں پہنچے اور انہیں فوراً طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ بیئر کہتا ہے کہ ان کی درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن لگایا، جس سے درد آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ بیئرز کو لگا کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اگلے دن بیئر نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ کتنے وقت لگے گا؟ ڈاکٹر نے انہیں ایکس رے دکھایا اور کہا، بیئرز، تمہارے ریڑھ کی ہڈیوں کی 3 اہم ہڈیاں T12, T10 اور T8 ٹوٹ چکی ہیں۔ یہ انسانی جسم کی سب سے مضبوط ہڈیاں ہیں جو اب وہ چور ہو چکی ہیں اور تم کبھی دوبارہ چل نہیں سکو گے۔ یہ سن کر 21 سالہ بیئر گرلز کی دنیا ختم ہوئی۔ ایک پہاڑ پہ چڑھنے والا شخص اب باتھ روم تک نہیں جا سکتا تھا۔ بیئرز کہتا ہے کہ پیراشوٹ سے گرنا اور ہڈیاں ٹوٹنے کا درد اتنا نہیں تھا جتنا ان ہڈیوں کو جوڑنے میں 1 سال تک ہسپتال میں رہ کر سہنا پڑا۔ وہ بستر پر لیٹے سوچتے رہے کہ وہ کبھی چل نہیں سکیں گے۔ ان کی زندگی کا مقصد اور ڈریم اور نئے مقامات کی سیر سب ختم ہو گئے تھے۔ وہ خود کو کوستا رہا اور روتے رہے۔ 2 مہینے گزر گئے مگر ان کی حالت مزید بگڑ جا رہا تھا۔ پھر ایک دن ان کی نظر دیوار پر لگی ماؤنٹ ایورسٹ کی ایک تصویر پر پڑی۔ بیئرز کہتے ہیں کہ انہیں انداز سے نہیں تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی تصویر ان کی زندگی بدلنے والا ہے۔ بیئر اور ان کی والد ہمیشہ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے کا خواب دیکھتے تھے، مگر اس وقت وہ کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں تھے اور چڑھنا تو بہت دور کی بات تھی۔ مگر اس وقت اپنے کمرے پر دھات کا پریس پہنے اور وہ کسی طرح بستر سے اٹھے اور اس تصویر کو ہاتھ میں لیا اور خود سے کہا، جو بھی ہو جائے میں نہ صرف دوبارہ اپنی پیروں پر کھڑا ہوں گا بلکہ دنیا کا سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی سیر کروں گا۔ یہ جملہ ان کے لاشعور میں گہرائیوں سے بیٹھ گیا اور انہیں جینے کا ایک نئی امید ملی۔ اگلے دن انہیں دادی کی بات یاد آئی جو ہمیشہ کہا کرتے تھے، بیٹا، جو بھی زندگی میں ہوتا ہے وہ اچھائی کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی مصیبت آئے ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے اور وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں ہونے دیتا۔ بیئرز نے سوچا، میں اس حادثے میں مر تو سکتا تھا، میرے
ہاتھ پاؤں آنکھیں کچھ بھی جا سکتی تھی، مگر صرف 3 ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔ میں زندہ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے میرے لیے کچھ اور بہتر سوچ رکھا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی مستقبل کی فکر کرنا چھوڑ دی اور اب اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دوبارہ فوج میں جا سکیں گے یا نہیں۔ وہ صرف صحت یاب ہونے پر توجہ دینے لگے۔ جس دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی کو چڑھوں گا۔ یہ خواب ان کا سب سے بڑا سہارا بن گیا، مگر فوج میں واپس ممکن نہ تھی، جس کی وجہ سے اسے اسپیشل فورسز چھوڑنا پڑی۔ اب ان کے پاس نہ نوکری تھی، نہ آمدنی، اور نہ تو کوئی اس کے پاس پیسہ تھی۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے کے لیے تقریباً 50 لاکھ روپیہ درکار تھا، جو اس کے پاس نہیں تھا۔ اگلے 1 ماہ تک اس نے بہت سی لوگوں کو خط لکھے تاکہ اسپانسرشپ حاصل کر سکے۔ انہوں نے اسپانسرشپ کے لیے تقریباً 250 کمپنی کو لیٹرز لکھے۔ اس نے اس کے لیے تجویز لکھی اور اسے تمام کمپنیوں نے مسترد کر دیا۔ ہمت نہ ہارے ہوئے اس نے ورجن گروپ کے مالک رینجرز برانڈز کو 23 لیٹرز بھیجے، جو خود بھی اس قسم کے فارم جوائن کرتے تھے، لیکن اس کا بھی جواب نہ مل سکا۔ بیئرز کو رینجرز برانڈز کا پتہ ملا اور وہ اس سے خود ملنے گیا، لیکن وہاں سے بھی سیکورٹی گارڈ نے بھگا دیا۔ پھر ایک دن کہیں جاتے ہوئے اسے اچانک سے ڈیوائس لینڈن اینڈ ایورسٹ نامی کمپنی نظر آئی، جو بیئرز بغیر کچھ سوچے ہوئے اس آفس پہنچ گیا اور وہاں سیکورٹی کے پاس گیا اور کہا، میں آپ کے سی او سے صرف 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، برائے کرم ان سے بات کرنے دیں۔ کافی دیر تک اس خاتون کو سمجھانے کے بعد بیئرز سی او کے دفتر لے جایا گیا، جہاں 2 لوگوں نے اس کی تجویز کو غور سے سنا اور بیئرز کی جذبات اور خوابوں کو دیکھتے ہوئے بیئرز کو اسپانسرشپ کی درخواست قبول کر لی۔ سینکڑوں لیٹروں اور ترجیح کے بعد بالآخر بیئرز ایورسٹ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کے مشکلات اب بھی ختم نہ ہوئے۔ ان کے سامنے بہت سی چیلنجز کی وجہ سے 8 لوگوں نے ان کے تجویز کو ٹھکرا دیا۔ ایورسٹ پر وہ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایورسٹ پر یہ اب تک کا سب سے بڑا سانحہ تھا، لیکن اس کے باوجود بیئرز اور اس کی ٹیم نے کئی ہفتے 19 ماہ تک پریسٹے کی۔ اس کے حادثے کے بعد اپریل 1998 کو بیئرز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلی بار ایورسٹ پر چڑھنا شروع کیا۔ پھر اس نے برف سے کچھ آوازیں سنی جس پر بیئرز چل رہا تھا۔ بیئرز نے نیچے دیکھا تو اس کی پیروں کے نیچے سے زمین کھس رہی تھی۔ اگلے ہی سیکنڈ میں بیئرز گڑھے میں گر گیا۔ یہ گڑھا اتنا گہرا تھا کہ بیئرز کئی ہزار میٹر نیچے تک بھی اپنا انجام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بیئرز گڑھے کے دونوں طرف کی دیواروں سے ٹکراتے ہوئے نیچے گر رہا تھا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے وہ گڑھے کے بیچوں بیچ رک گیا۔ بیئرز کا جسم ایک پتلی سی رسی سے جڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر نیچے جانے سے بچ گیا، لیکن اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ رسی چند سیکنڈ میں بھی ٹوٹ سکتی تھی، اس لیے بیئرز نے اپنے پاؤں دیوار میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں بار بار برف میں پھسل رہے تھے۔ لیکن پھر بیئرز کو لگا کہ کوئی اسے کھینچ رہا ہے۔ اس نے اوپر دیکھا تو اس کے دونوں ساتھی کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس بار بیئرز نے اپنی پوری طاقت استعمال کی اور اپنی پیروں سے گھڑے کی دیواروں کا سہارا لیا اور ہاتھ میں چھڑی کی مدد سے آہستہ آہستہ اوپر آیا، اور اس وقت بیئرز کی عمر صرف 23 ایئر تھی، اور یہ دوسرا واقعہ تھا جب اسے موت سے بچایا گیا۔ انہوں نے اتنا زخم آئے تھے کہ ڈاکٹروں نے انہیں کچھ دن آرام کرنے کو کہا۔ بیئرز خوف زدہ تھا کہ اس کا اعتماد ٹوٹ چکا تھا، پھر بھی وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ بڑے مقصد کے راستے میں چیلنجز آتے رہتے ہیں، اور مستقبل میں جو بھی چیلنجز آئے میں ہار نہیں مان سکتا۔ کچھ دن آرام کرنے کے بعد جیسا ہی بیئرز صحت یاب ہونے لگے، اسے ایک اور بری خبر ملی۔ اگلے چند دنوں میں ایورسٹ پر بہت بڑا طوفان آنے والا تھا، جس کے بعد ایورسٹ پر چڑھنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس دن بیئرز گھر ساری رات دعائیں مانگتے رہے، خدا مہربانی کرو، مجھے ایک موقع دے۔ طوفان پہاڑ کے قریب آ چکا تھا اور بیئرز صرف اس پہاڑ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو خبر ملی کہ بیئرز، ہماری قسمت بہت اچھی ہے، آخری لمحات میں طوفان نے دوسری طرف رخ کر لیا۔
ہمارے پاس 2 دن کا اضافی وقت ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ یہ ہماری آخری موقع ہو سکتا ہے۔ بیئرز نے کہا ہاں میں بھی بالکل تیار ہوں، میں یقین نہیں کر سکتا کہ خدا نے میری دعا سن لی ہے۔ اگلے دن بیئرز صبح 10:30 بجے یعنی کہ اٹھے اور اپنی آخری مشن کے لیے چڑھنے لگے۔ بیماری کی وجہ سے بیئرز تھوڑی کمزور محسوس کر رہے تھے، لیکن موسم بہتر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اب تمام توانائی اس مشن میں لگا دی اور صرف 52 گھنٹے میں کیمپ تھوری پہنچ گئے۔ وہاں بار بار خود سے کہہ رہا تھا کہ صبر کرو، اس بار کوئی غلطی نہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہو اور بس اپنی اگلا قدم پر توجہ کرو، تمہیں اوپر پہنچنا ہے۔ بیئرز نے اپنی چڑھائی جاری رکھی اور کچھ دیر بعد وہ 26,000 فٹ کی بلندی پر تھا، جسے ایورسٹ کا ڈیتھ زون کہا جاتا ہے، جہاں آکسیجن اتنا کم ہے کہ انسان یہاں صرف تھوڑی وقت کے لیے رہ کر مر سکتا ہے اور زیادہ تر لوگ یہی ایورسٹ پر مر جاتے ہیں۔ بیئرز کی ارد گرد بہت سی لاشیں پڑی تھی جو چند سال قبل یہاں انتقال کر گئے تھے۔ بیئرز کو اندر لے جایا گیا، وہ پہاڑ سے خوف زدہ تھا، اس کا ذہن بار بار موت کی خطرے کی طرف مڑ رہا تھا، لیکن پھر اس نے چوٹی تک پہنچنے کے لیے چڑھنا شروع کیا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس لیے چلنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ چلتا رہا۔ 17 گھنٹے کے بعد کوئی پیمائش کے بعد 16 مئی 1998 کو انہوں نے اپنا بچپن کا خواب پورا کیا۔ پیراشوٹ کی اس حادثے کے بعد 18 ماہ بعد بیئرز نے دنیا کی بلند ترین پہاڑی پر چڑھ گیا تھا۔ صرف 23 سال کی عمر میں بیئر گل اس وقت ایورسٹ کو سر کرنے والے سب سے کم عمر برطانوی تھے۔ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا کہ اس کے ساتھ 4 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور اسے دوبارہ موت کی قریب کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ہاں، وہ موت سے بال بچ گیا۔ اس کے بعد ان کی کہانی بہت مشہور ہونے لگا۔ لوگ انہیں سیمیناروں میں لچکدار کہہ کر پکارنے لگے۔ ان پر کئی دستاویز فلمیں بنائی گئی اور آخر کار اسے ڈسکوری چینل میں موقع ملا، جس نے انہیں دنیا بھر میں شہرت دلائی، جہاں سے ہر کوئی اسے مین بامقابلہ ورلڈ کہنے لگا۔ کچھ عرصے قبل بیئرز گل سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کو 25 سال پہلے ہونے والے اپنے حادثے کا درد ابھی بھی محسوس ہوتا ہے؟ اس کے بعد بیئرز گل نے اپنی یہ تصویر پوسٹ کی اور لکھا، ہاں آج بھی مجھے یہ روزانہ بہت تکلیف ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، ہر انسان کو اپنے درد سے جدوجہد کرنا پڑتی ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ زندگی نے مجھے اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کا موقع دیا۔ تو دوستو، یہ تھی بیئرز گل کی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کر دیجیے لائک اور چینل کو کر دیجیے سبسکرائب۔ میں اور آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔